فرمایا کہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا. اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ سب کے سب نیکوکار تھے. وَذَنُّونِ، اور ذُنُّون کو یاد کرو. نون کہتے ہیں مچھلی کو، اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے، اور مچھلی والے. اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غصے میں نکل پڑے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو گمان کیا کہ ہم اس پہ تنگی نہ کریں گے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو اندھیرے میں پکارا اس نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے متعلق بددعا فرمائی، عذاب کا فرمایا، اور جب وہ عذاب نہیں آیا تو آپ پھر اپنے قوم پہ غصہ کرتے ہوئے چلے گئے آبادی کو چھوڑ کر. کشتی میں سوار، اور کشتی میں پھر آپ کو پانی میں اترنا پڑا. وہ بھی ایک لمبا قصہ جو میں پہلے سنا چکا ہوں. آپ کے بچے بھی چلے گئے، آپ کی بیوی بھی چلے گئی، پانی میں ڈوب گئی، سے بڑے معاملات ہوئے، بڑی تکلیف میں آئے، اور خود بھی پانی میں انہیں ڈوبنا پڑا. وہاں پہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، اس نے آپ کو نگل لیا. اور مجلس کے اندر پھر آپ 40 دن رہے، اور ایک دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں. یہ ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو یونس علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مچھلی میں قید کیا تھا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اندھیریوں میں ہم کو آواز دی، اندھیریوں میں ہم کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، پاکی ہے تجھ کو. انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں بے جا کرنے والا ہوں. یعنی اپنا قصور تسلیم کیا. یہ اللہ کے نبی تو ویسے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی بندگی ایسی کی جاتی ہے، اپنے آپ کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے. تو کہا کہ بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی بھی دعا سن لی، ہم نے ان کی بھی دعا قبول کر لی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات بخش دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو نجات دیں گے. اب سب کی باتیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی باتیں آ رہی ہیں، مگر سب کا کیا ہے؟ سب نے دعا کیا اپنے رب سے، اور رب نے نجات دے دی. ٹھیک ہے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہترین وارث ہے. تو سیدنا زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو گئی تھی، اور جسم میں طاقت نہیں رہی تھی، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے. بیوی ان کی بانجھ تھی، اس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب مجھ کو اولاد عطا فرما، اور تم میرے کو تنہا نہ چھوڑ، تم بہترین وارث ہے. تو اللہ فرماتا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی بھی دعا سن لی. بتایا جا رہا ہے کہ کہاں سے کام بنتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے کام بھی کہاں سے بنتے ہیں، یہ ذکر کیا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں نا، تو سب اسی بارگاہ سے کام بنتے ہیں، وہی کرنے والا ہے. اس کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کا وسیلہ دو، اور جلدی کام بنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، تو ہم نے ان کو پھر یحییٰ تحفے میں عطا فرما دیا. یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، بیٹے ہوئے ان کو، اور فرمایا کہ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی بیوی ان کے لیے ٹھیک کر دی. بیوی بانس تھی نا ان کی، تو اللہ نے ان کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا. فرمایا کہ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، تو بے شک وہ نیکی کی کاموں میں بڑی جلدی کرنے والے تھے. اللہ کے یہاں پہ تعریف کا طریقہ یہ ہے کہ نیکی کی کاموں میں بڑی جلدی کرنے والے تھے. ہمارے یہاں پر جب تک کسی کو خدا نہ بنا دے تو سمجھتے ہیں کہ اس کی تعریف ہی نہیں ہوئی.
جناب وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کی یہ کرامت ہے، اس کا یہ درجہ، اس کا وہ درجہ، اس کا فلانا. بھائی اللہ فرما رہا ہے وہ نیکی کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، ان کے نیک اعمال کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو رغبت ملے. وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے امید اور خوف سے. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شوق میں بھی عبادت کرتے ہیں اور خوف میں بھی عبادت کرتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے حضور گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں.